ثالث 1566 میں منیسیا میں پیدا ہوئے۔ جس وقت آپ کے والد مراد ثالث کی وفات ہوئی اس وقت آپ منیسیا میں حاکم تھے۔ آپ کی والدہ صفیہ سلطان نے آپ کے استنبول پہنچنے تک سلطان مراد کی وفات کو مخفی رکھا تاکہ کوئی دوسرا شہزادہ تخت نشین نہ ہو جائے۔ آپ آخری سلطان تھے جنہوں نے شہزادگی کے دور میں کسی صوبے میں حکومت کی تھی۔ آپ کے بعد تمام شہزادے محل کے ایک خاص حصہ میں نظر بند رکھے جانے لگے اور سلطنت کا کوئی عہدہ انہیں سپرد نہ کیا جاتا۔ انہیں صرف اسی وقت آزادی نصیب ہوتی جب تخت نشینی کے لیے ایان سلطنت ان کو محل سے باہر لاتے۔ اس جدید نظام کا سبب یہ خطرہ تھا کہ شہزادے سلطان وقت کے خلاف کہیں علم بغاوت نہ بلند کر دیں۔ محمد ثالث 1595 کو 28 سال کی عمر میں سلطنت عثمانیہ کے 13ویں سلطان بنے۔ آپ اسلام کے 92ویں خلیفہ تھے۔ محمد ثالث جب سلطان بنے تو آپ نے سب سے پہلے سلطنت عثمانیہ کے قانون کے مطابق اپنے 19 بھائیوں کو قتل کروا دیا۔ یہ واقعہ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کے سب سے خونریز واقعات میں سے ایک ہے کیونکہ قتل کیے گئے شہزادوں میں سے زیادہ تر چھوٹے بچے تھے۔ جس وقت سلطان محمد ثالث نے تخت سنبھالا تھا اس وقت سرحد پر جنگ جاری تھی۔ ہنگری اور ولاچیا میں عثمانی فوجوں کو متعدد شکستیں ہو چکی تھیں۔ اس کے علاوہ مولڈیویا، ولاچیا، ٹرانسلوینیا اور آسٹریا کے اتحاد کی وجہ سے بہت سے علاقے نصرانیوں کے قبضے میں جا چکے تھے۔ اس وقت فوج کے حوصلے پست تھے، لہذا ضرورت تھی کہ فوج کی قیادت سلطان خود کریں۔ آپ کی والدہ صفیہ سلطان یہ ہرگز نہیں چاہتی تھیں کہ سلطان پایا تخت سے باہر نکلیں۔ وہ خوب جانتی تھیں کہ استنبول سے باہر جانے کے بعد سلطان محمد ان کے قابو سے باہر نکل جائیں گے اور سلطنت کے امور میں ان کی دخل اندازی کمزور ہو جائے گی۔ شیخ سعد الدین افندی جو سلطان محمد ثالث کے شیوخ میں سے تھے کے مشورے پر آپ نے حربی پالیسی میں تبدیلی کی اور فوج کی قیادت خود کرنے کا فیصلہ کیا۔ سلطان سلمان کے بعد آپ پہلے سلطان تھے جو میدان جنگ میں خود اترے۔ سلطان کے باہر نکلنے کی وجہ سے لشکر میں دینی حمیت اور عسکری غیرت جاگ اٹھی۔ یوں ہی عثمانی فوج سرحد پر پہنچی، آسٹریا اور ہنگری کی فوجیں بلا مقابلہ پسپا ہو گئیں اور بلغاریہ کے تمام مفتوح علاقوں کو خالی کر دیا۔ سلطان نے ایگر کا محاصرہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ 24 اکتوبر 1596 کو فریقین کی فوجیں کریسٹس کے میدان میں ایک دوسرے کے مقابل ہوئیں اور پھر 3 دن تک اس ہنگامہ خیز جنگ کا سلسلہ قائم رہا جس میں ابتدا میں عثمانیوں کو شکست ہوئی لیکن آخر میں جنگ کے خاتمے کے قریب انہوں نے عیسائیوں کی طاقت کو پاش کر دیا۔ عثمانیوں کی یہ فتح اپنی عظمت اور اہمیت کے اعتبار سے تاریخ آل عثمان کی نمایاں ترین فتوحات میں سے ایک تھی۔ سلطان محمد اس فتح کے بعد استنبول واپس لوٹ آئے۔ سلطان محمد کے دور میں ہنگری کے ساتھ جنگ کا سلسلہ کم و بیش برابر جاری رہا یہاں تک کہ ان کے جانشین سلطان احمد اول کے عہد میں صلح نامہ کے ذریعے اس کا خاتمہ ہوا۔ سلطان محمد ثالث کو بقیہ دور حکومت میں داخلی شورشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ 1599 میں کارا بازیچی کے لقب سے مشہور ایشیائی کوچک کے ایک فوجی جاگیردار نے کردوں، ترکمانوں اور جنگ کریسٹس میں بھاگے ہوئے فوجیوں جو کہ فراریوں کے نام سے جانے جاتے تھے کی ایک فوج تیار کر کے سلطان کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا۔ اس نے اپنے بھائی ولی حسن بغداد کی مدد سے عثمانی لشکر کو متعدد مارکوں میں شکست دی۔ کارا بازیچی خود تو مارا گیا لیکن اس کے بھائی ولی حسن نے جنگ جاری رکھی۔ بالآخر سلطان نے 1603 میں ولی حسن سے صلح کر کے اس کو بوسنیا کا حاکم مقرر کر دیا اور اس بغاوت کو فروغ کیا۔ دوسری طرف ایران کے شاہ عباس نے اس بغاوت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سلطنت عثمانیہ پر حملہ کر دیا اور ایران کے جو علاقے سلطنت عثمانیہ نے فتح کیے تھے ان کو اپنی سلطنت میں دوبارہ شامل کر لیا۔
سلطان محمد ثالث 21 دسمبر 1603 کو 37 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک درویش نے سلطان محمد ثالث کو یہ پیشن گوئی کی کہ 55 روز کے اندر ان پر کوئی سخت مصیبت آنے والی ہے۔ اس پیشن گوئی کا اثر یہ ہوا کہ وہ روز بروز مغموم اور ضعیف ہوتے گئے، یہاں تک کہ ٹھیک 55ویں روز ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ کو استنبول میں آیا صوفیہ مسجد کے پہلو میں دفن کیا گیا۔